صاحب کی بلا وہ یہ جو کہتے ہیں لوگ جی کسی کا آپ کسی کی چاروں اماموں میں سے کسی کی بھی تقلید نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ قرآن پاک کی پیروی کر لیں، تقلید کر لیں تو بس آپ اسلام میں داخل ہو گئے، تو نماز روزہ زکوٰۃ حج ہو گیا۔ کیا یہ جو کسی کا مقلد ہونا تقلید کی جاتی ہے، کیا ضروری ہے یہ؟ ہاں، تقلید ضروری ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم نہیں جانتے تو کسی جاننے والے سے پوچھو، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ خود اتنا عالم نہیں ہوتا کہ مسائل خود سیکھے۔ تقلید کا اصل مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی بات بغیر دلیل کے مان لینا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو ضروری نہیں کہ اس کو کوئی حوالہ دے آیت کا یا حدیث کا، مان لینا۔ جب کہ ہمارے کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ تقلید اس طرح شرک ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں۔ اس کا جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، مثلا میں ایک دو صرف مثالیں دے دیتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دور مبارک کے اندر، ظاہری حیات کے اندر، کہ جمعے کی اذان یا ایک ہی ہوتی رہی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ مبارک میں، حضرت عمر فاروق کے زمانہ مبارک میں ایک ہی رہی۔ جب اس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا، آپ نے ایک اذان کا اضافہ کر دیا۔ اچھا، اب وہاں صحابہ بھی تھے۔ اب اگر یہ ہو کہ جتنی دیر تک کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہ ہو تو اس بات کو ماننا شرک ہے، جیسے کچھ ساتھی کہتے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس وقت حضرت عثمان غنی نے کون سی قرآن کی آیت پڑھی تھی اور کون سی حدیث پاک کا حوالہ دیا تھا؟ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس وقت نہ کوئی قرآن کی آیت بتائی گئی، نہ ہی حدیث بتائی گئی۔ اب ہمارا سوال ہے کہ ان ساتھیوں سے جو اعتراض کرتے ہیں، دیکھو صحابہ کرام نے حضرت عثمان کی تقلید کی کہ نہیں کی؟ بالکل کی۔ کیوں جی؟ تقلید شخصی بھی ہو گئی، یعنی ایک آدمی نے کہا، اس نے حوالہ بھی نہیں دیا، لیکن صحابہ، اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ نے شرک کیا ہے؟ کیوں جی؟ کسی کی جرت ہے؟ کسی کی جرت نہیں ہے۔ اگر تقلید شرک ہوتی تو صحابہ کرام کبھی نہ پیچھے چلتے۔ دوسرا ہے کہ تقلید کے بغیر، اماموں کے بغیر، فقہا کے بغیر، اس طرح کہہ لو، یہ جو فقہا ہے نا، کہ ان کے بغیر بندہ اپنا سارے مسائل نہیں نکال سکتا۔ مثلا تم یہ سمجھ لو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو ہے، جو نماز انہوں نے پڑھی ہے، سادی سی میں مثال دیتا ہوں، جو نماز انہوں نے پڑھی ہے، آپ ایک روایت ہے 60 ہجری میں پیدا ہوئے، ایک میں 70 میں پیدا ہوئے، ایک ہے 80 میں پیدا ہوئے۔ اگر 80 میں بھی پیدا ہوئے، صحابہ کرام کا دور چلتا ہے 120 ہجری تک، تو 40 سال کا زمانہ صحابہ کرام کے ساتھ گزرا ہے، اور آپ کی ملاقات اس ثابت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بار ملے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، بڑی لمبی عمر ہوئی۔ اب یہ دیکھو کہ ہمارے سامنے کوئی بچہ نماز پڑھے یا کوئی جوان نماز پڑھے، نماز میں غلطی ہو تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ تو جب امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے، کیوں جی؟ سامنے نماز پڑھتے تھے، جے آپ کی نماز جو صحیح نہ ہوتی تو صحابہ کرام روکتے، یعنی گویا انہوں نے صحابہ سے سیکھی تھی، صحابہ کو پڑھ کے دکھا بھی دی۔ تو یہ کہ آپ کی نماز آپ کے طریقے پر صحابہ کرام کی مہر ہے، صحابہ کرام کی سند ہے کہ فقہ حنفی پر، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ یہ سارا مثلا کہ اب امام اعظم ابو حنیفہ جو بتا گئے، بخاری کو دیکھو، بخاری کی امام بخاری جس نے 6 لاکھ حدیثیں، بہت بڑے امام تھے، ہم یہ نہیں کہتے، 6 لاکھ حدیثیں آپ نے اکٹھی کی،
لیکن پوری بخاری کو سامنے رکھ کے ایک رکعت بھی امام بخاری نے ایسی نہیں بت کہ اس طرح پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن امام ابو حنیفہ پوری جناب والا آپ وضو بھی بتا گئے، تیمم بھی بتا گئے، نماز بھی بتا گئے، سارے طریقے بتا گئے، ہر شے جو ہے کہ وہ بتا دی کہ اس طرح تم نے نماز پڑھنی ہے، اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں. اب اگر کسی کو جو ہے نا کہ یہ پوچھا جائے کہ بھائی تم کہتے ہو کہ ہر صرف بات قرآن اور حدیث سے ہو، قرآن اور حدیث سے ہو، تو پھر قرآن اور حدیث سے جو ہے کہ اگر ایک سوال یہی کیا جائے کہ بھائی بتاؤ بھینس جو ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اس کا قرآن میں ذکر ہے نہیں آئے گا، لیکن وہ کہے گا عربی کے اندر اس کو جاموس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جاموس کہتے ہیں. اب ہم کہیں گے بتاؤ گائے بھینس حلال یا حرام ہے، تو اب وہ بھی دودھ پیتے ہیں، وہ بھی چائے پیتے ہیں، سارے سو چائے پیتے ہیں، سارے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کو گائے پر قیاس جو کرے گا کہ یہ گائے جو ہے نا وہ بھی اس کے بھی 4 ٹانگیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں، اس کے بھی 2 کان، اس کے بھی 2 کان، پھر ہم کہیں گے گدھی کا بھی یہی سب کچھ ہے، پھر گدھی کو بھی حلال کرو. نہیں پھر اس کو کہیں گے کہ اچھا پھر کوئی اگر ساتھی مثال یہ دے دے کہ وہ یہ کہہ دے کہ لو جی بات یہ ہے کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو جانور اپنا کیا کرتا ہے، اپنا داڑھوں سے شکار کرتا ہے تو وہ حرام ہے، اور جو پرندہ پنجے سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، جو اس کے بغیر نہیں کرتا وہ حلال ہے. لو جی ہم یہ حدیث سے جو نکالتے ہیں، ہم کہیں گے پھر گدھا کیسے کرتا ہے؟ گدھا کیسے کرتا ہے کہ گدھے کے بھی نہیں وہ دانت ہے؟ لیکن نہیں، فقہا کی جب پاس جاتے ہیں نا، فقہا نے پاپ دیکھو کیسے کیا. فقہا جو ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، فقہا نے بڑی ریسرچ کی، تحقیق کی، انہوں نے بتایا کہ تمہیں سر کھپانے کی ضرورت نہیں، ہم سر کھپا بیٹھے ہیں، یعنی ہم محنت کر چکے ہیں، ہم تحقیق کر چکے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے جو جانور جگالی کرتا ہے، گائے بھینس بکری اونٹ وغیرہ یہ جگالی کرتے ہیں، جو جانور جگالی کرتا ہے وہ کیا ہے، حلال ہے، اور جو جگالی نہیں کرتا سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. بکری کرتی ہے، کتا نہیں کرتا. تو اسی طرح دیکھیں نا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی یہودی نے یا کسی آدمی نے پوچھا، جان کے امتحان لے رہا تھا، اس نے کہا کہ اے علی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ایک بکری کا بچہ ہے، شک ہے کہ شاید اس میں کتا مکس ہے، یعنی وہ میں حلال کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو دیکھوں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، کس طرح پہچانوں؟ آپ نے فرمایا تو اس کے سامنے پانی رکھ کے دیکھ، اگر وہ بکری کی طرح منہ لگا کے پانی پیے تو بکری ہے، اگر کتے کی طرح زبان کو گول کر کے پیتا ہے، چپ چپ کر کے پیتا ہے تو پھر کتا ہے. وہ کہنا جی میں نے یہ بھی کر کے دیکھا ہے، وہ کبھی اس طرح پانی پیتا ہے، کبھی اس طرح پیتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو اس کو دیکھ، اس کو تجربہ کر کہ وہ جگالی کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اس نے کہا جی کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ اس نے یہ بھی یعنی وہ اپنے دل توڑ کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر آپ نے فرمایا اچھا تو اس طرح کر، اس کے سامنے گھاس بھی کر کے دیکھ لے، گوشت بھی رکھ کے دیکھ لے کہ وہ گھاس کھاتا ہے یا گوشت کھاتا ہے. اس نے کہا جی کبھی کبھی گھاس کھانے لگ جاتا ہے، کبھی کبھی گوشت کھانے لگ جاتا ہے. اب مولا علی نے، کیونکہ سرکار نے بھی فرمایا اللہ مدینہ العلم والی بابوا، اب علی جواب نہ دیں یا اس کو لاجواب نہ کریں پھر تو بات ہی نہیں نہ بنتی. علی کیسے ہوگی؟ پھر آپ نے فرمایا جا پھر ایک میرا کام کر کہ تو اس طرح کر، اس کو چھری پھیر، اس کا پیٹ چاک کر، اگر اس پیٹ کے اندر رودا بکری کی طرح ہوا تو یہ بکری ہے، اگر کتے کی طرح سیدھی نالی ہوئی تو پھر کتا ہے. جا ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ جب علم والوں کے پاس جاؤ گے تو پھر ہر بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، بے شمار مسالے ہیں تقلید کی، ٹھیک ہے، کہ جتنی دیر تک تم کسی سے جاؤ گے نہیں تمہارے سارے مسائل قرآن و حدیث سے حل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. بے شمار قرآن کے اندر مسائل ہیں، لیکن ہر بندہ تو نہیں ڈھونڈ سکتا،
ہر بندہ اسے پہلے فقہ کی ضرورت پڑے گی، اس سے پہلے جو ہے کہ کیا کرے گی، کسی مقلد بننا پڑے گا. پھر کوئی ساتھی کہہ دے لو جی امام شافعی کی یہ ہے اور امام ابو حنیفہ کے مذہب میں یہ ہے، ایک میں چیز حلال ہے ایک میں حرام ہے، ٹھیک ہے. نہیں، ہم وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں بھی فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہیں پہ جگہ جگہ کا فرق ہوتا ہے، کہیں پہ وقت کا فرق ہوتا ہے، کہیں میں علاقے کا فرق ہوتا ہے. اس بات کا ذرا تھوڑا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. مثلا زمین ایک ہے، چاند ایک ہے، سورج ایک ہے. زمین ایک، چاند ایک، سورج ایک، خدا بھی ایک ہے. لیکن مکہ مدینے کے اندر ایک دن پہلے روزہ ہو جاتا ہے، ادھر روزہ جو ہے وہ ایک دن بعد ہوتا ہے. ادھر ایک دن عید پہلے ہوتی ہے، ادھر ایک دن بعد ہوتی ہے. اب اگر کوئی ادھر کا بندہ کہے کہ لو جی پاکستانی جو ہے نا یہ تو ہے ہی نہیں ٹھیک، یہ تو جناب والا کیا کر رہے ہیں کہ ادھر دیکھو ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ کھانے کھا رہے ہیں اور روزہ نہیں رکھ رہے. یا ادھر کا بندہ کہے کہ لو جی وہ کیوں جو ہے نا کہ پہلے جو ہے کہ رکھ لیا. نہیں، یہ وقت کا بھی فرق ہے، جگہ کا بھی فرق ہے. ادھر ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا تو ادھر پہلے رکھا گیا، ادھر چاند بعد میں نظر آیا تو ادھر بعد میں رکھا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو آج کی ایک آپ کو یہ سبق کے حوالے سے جو ہے نا کہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے مصطفیٰ کو جب یہ سنوارا نا، مطلب ہے کہ بلندی دی، اے آخری عشق مصطفیٰ کی ایک جام